کیا آپ کو اللہ پر یقین ہے؟ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ظہیر الدین ہے۔ میں دین دعویٰ کا ممبر کے ساتھ اپنے چینل پہ بھی ہوتا ہوں۔ آپ لوگوں نے کئی مجھے پہلے ولاگس میں بھی دیکھا ہوگا۔ تو آج میں ایک بہت ہی ضروری ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں، جو کہ ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس کو اس پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ تو کیا آپ کو اللہ پر یقین ہے؟ کہ آپ کو اللہ پر یقین ہے، کیونکہ پورا قرآن صرف اللہ کی تعریف بتا رہا ہے۔ پورا قرآن اللہ کی تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ پر 100% یقین ہونا چاہیے۔ ہمارے دماغ میں صرف اور صرف عقیدہ ہے۔ عقیدہ مطلب یہ ڈال دیا ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے کہ ہمارے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک، پر ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرا کہ ہمیں خود اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ ہم نے کل اللہ احد کا ترجمہ پڑھا، ہمیں اللہ پہ خود ایمان ہونا چاہیے، ہمیں اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے اوپر کوئی بھی چیز توکل کر دیں کہ نہیں یار، اگر اللہ نے جو بھی میرے ساتھ کیا ہے وہ اللہ کی ہی مصلحت ہوگی، اس میں میرا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ اللہ نے مجھ پہ کوئی آزمائی ڈالی ہو، تو مجھے اللہ پہ توکل ہونا چاہیے کہ اللہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوگی، یا کوئی نہ کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، یا اللہ مجھے کوئی سبق دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آزمائشیں انہی پہ لاتے ہیں جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے یقین، جس کو انگلش میں کنوکشن بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے۔ جب ہمیں اللہ پہ اتنا یقین ہوگا کہ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، ہم کبھی بھی کوئی گناہ کر ہی نہیں پائیں گے۔ ہم کہیں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نہیں کر سکتے کام۔ کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں یہ غلط کام کر لوں؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کوئی غلط کام کرنے کا۔ ہمیں اللہ پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اس کی پریزنس کا، کہ وہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ اب اسی پہ حدیث آتی ہے، حدیث صحیح الترمذی کی حدیث نمبر 2354 ہے 44، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، if you rely on Allah as you should on him, he would provide for you as he provide for the birds. They go out hungry in the morning and come back فل ان دا ایوننگ۔ مطلب اگر آپ اللہ پہ اپنے آپ کو ریلے کر دیں گے کہ اب اللہ پہ چھوڑ دیں گے سب کچھ اپنے آپ کا، تو جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الترمذی کی 2354 حدیث میں اگزامپل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ پہ ریلے کر دیں گے، چھوڑ دیں گے کہ بھائی اللہ جو کر رہا ہے میرے لیے صحیح کر رہا ہے، تو آپ ویسے ہی ہوگا جیسے پرندے جو ہوتے ہیں وہ صبح صبح بھوکے جاتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو اللہ انہیں کھلا دیتا ہے، وہ لوگ فل ہوتے ہیں، مطلب انہوں نے سب کچھ کھایا ہوا ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جاتے تو صبح بھوکے ہیں، پھر ان کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ نہیں یار آج اللہ تعالیٰ کھانا کھلا ہی دیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں روز رات کو فل ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی بھوکے نہیں ہوتے۔ تو یہی ہماری اگزامپل ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ پہ ریلے کر دیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ پہ ریلے کر دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ جو کرے گا وہ صحیح ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی محنت کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بھائی اللہ رزق دے دے گا، اللہ ہی کچھ کرے گا۔ آپ کو محنت کرنی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں کہ بھائی آپ محنت بھی کر رہے ہیں کچھ اور آپ کو پھل مل ہی نہیں رہا۔ ضرور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محنت کرنے والوں کے ساتھ ہیں وہ۔ اگر آپ محنت کریں گے، اپنا کام پورا کریں گے، تو اللہ آپ کو انشاءاللہ آپ کی روزی رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا، آپ کو بہترین روزی فرمائے گا۔ بس آپ کو اللہ سے جڑے رہنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ بھائی اللہ مجھے دے گا بہترین روزی۔ اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے تو آپ کو یہ بھی یقین ہوگا کہ آپ مرنے کے بعد آپ اٹھائے جائیں گے، اور اللہ نے دوزخ اور جنت بھی بنائی ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ تو وہی ہے جو مرنے کے بعد ہے۔ اصل جو آپ کی لائف جو کہ شروع ہوگی وہ تو مرنے کے بعد ہوگی۔ یہ تو ایک امتحان دے رہے ہیں ہم، یہ مسلمانوں کے لیے پتہ ہے دنیا ایک پرزن ہے، اور جو غیر مسلموں کے لیے جنت ہے۔ ہماری جو اصلی جنت جو شروع ہوگی نا، وہ تو اس دنیا اس زندگی کے بعد ہوگی، جو کہ اصلی جنت ہوگی ہمارے لیے وہ سب کچھ ہوگی، وہاں پہ آپ کے لیے ہر چیز ہوگی، کسی چیز سے روک ٹوک نہیں، جبکہ شراب بھی ہوگا جس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، اس کے کوئی نقصان دہ نہیں ہوں گے، آپ کو ہر چیز ہوگی آپ کے پاس وہاں پہ۔ اب جیسے کہ آج کا زمانہ تو اتنا خراب ہو گیا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ عیش کر رہے ہیں، اور جو بدماش لوگ ہیں وہ عیش کر رہے ہیں، جو بیچارے فقیر مطلب جو غریب ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے فاقے کر رہے ہیں، گھر میں ایسی ہیں، پر ان کو پھر بھی اللہ پہ جن کو یقین ہوتا ہے نا ان کو روزی مل جاتی ہے۔ اب لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کرنے لگے ہیں کہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں۔
یہ نہیں کہ وہ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ کے نماز کے بعد اللہ سے دعا میں مانگ لے وہ چیز تو اللہ انہیں ڈبل ٹرپل کر کے دے گا. نہیں، وہ باہر مسجد کے باہر بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ مسجد کے باہر ہیں تو آپ تھوڑی دیر اندر چلے جا کے نماز پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، اللہ آپ کو آپ کی دعا سن لیں، آپ کو اتنا دے. نہیں، آپ مسجد کے باہر بیٹھ رہے ہیں، آپ کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آ کے دعا مانگ لیں. وہی نا شعور، آپ کا اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ پہ توکل نہیں ہے. اب جیسے کہ ایک بوڑھا آدمی ایک جوان کو قتل کر دے اور اس کو مار دے، صحیح ہے. اب وہ بوڑھا آدمی کیا نام ہے اس کو گن سے مار، اب تو کیا ایک گن چلانی ہوتی ہے ایک اور وہ مر جاتا ہے سامنے والا. اب وہ اس کو مار دے اور پھر وہ کیا کرے گا، وہ کورٹ میں جائے گا، جیل ہو جائے گی اسے، پھر وہ اس کو کورٹ میں جائے گا، اس کی پیشی ہوگی، وکیل بھی نہ خرید پائے، کچھ نہ کر پائے، جج بھی نہ خرید پائے، تو اس کو سزائے موت تو ہو جائے گی، اس کو سزائے موت ہو گئی. لیکن جو جوان مرا ہے اس کا تو کتنا نقصان ہوا. بوڑھے نے تو اپنی پوری زندگی بتا لی، اپنے بچے جوان کر لیے، سب کچھ کھا پی لیا، سب کچھ کر لیا. اب تو ویسے بھی اس کو ایک دن تو مرنا ہی تھا، اگر مرنا تو سب کو ہے بے شک. لیکن وہ جو جوان تھا اس کی نئی شادی ہوئی ہوگی، اس کی نئی بیوی بیوہ ہوگی، اس کے بچے جو ہیں وہ یتیم ہوئے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، ان کا تو کتنا نقصان ہو گیا. اس پھانسی کی سزا سے اس کا وہ تو پورا نہیں ہوا نا، اس نے صرف کچھ پیسوں کے لیے، کچھ چیزوں کے لیے اس نے مار دیا اس کو. تو اس بیچارے کے جو بچے ہیں وہ یتیم ہو گئے، اس کی بیوی ہے بیوہ ہو گئی، اس کی ماں ہے وہ بیچاری بے سہارا ہو گئی، جس کو اپنی یقین تھا، اس نے اپنے بیٹے کو اتنا بڑا کیا تھا کہ وہ میرا بڑھاپے میرا سہارا بنے گا، وہ اس کو اتنی آسانی سے مار دیا. وہ بیچاری ماں معذور ہو گئی، اس کے پاس کوئی نہیں ہے اس کی مدد کرنے والا. اتنا آسان ہے اس دنیا میں، یہ بات ہے نا، اس دنیا میں ختم ہو گئی ہے انسانیت. اللہ پہ یقین ہی نہیں، ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ بھائی ان کو نہیں ملے گا روزی، انہوں نے حرام کام چنا، ان کو اللہ پہ یقین نہیں تھا، انہوں نے حرام کام کرا، اس کو مار دیا. کو سزائے موت تو ہو گئی، ان کو تو مل گیا، لیکن اس بیچارے کی جو جان گئی اس کا کوئی حساب ہے. اس بیچارے کی فیملی بے روزگار ہو گئی، سب روڈ پہ آ گئے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ہو گئی ہے ہماری دنیا. بس یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ پر یقین نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور کوئی اس کے پیچھے کوئی اور ریزن نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ پہ یقین نہ کرنا کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہو کہ اللہ آپ کو روزی بھی دے گا، رزق بھی دے گا، آپ اپنی محنت جاری رکھیں، حلال کام کرتے رہیں. اب بتائیں حرام میں تو آپ ایک دم سے آپ کو نا وہ مل جائے گا سب کچھ، لیکن حلال اسٹیپ بائی اسٹیپ جتنی ترقی آپ کی حلال میں ہوگی نا حرام میں ہو جائے گی، لیکن کچھ ٹائم کے لیے پھر آپ کو بیماریاں ہو جائیں گی، آپ کا جو بھی پیسہ کمایا ہوگا سب ایسے نکل جائے گا. لیکن حلال میں جو ہوگی وہ آپ ہنسی خوشی اپنی پریوار کے ساتھ سب کے ساتھ پیسہ اپنا وہ کر پائیں گے، سب کچھ کر پائیں گے، آپ اللہ کو اپنے ذکر میں بھی رکھیں گے. تو یہی بات ہے، اللہ پر یقین بہت ضروری ہے. اگر اللہ آپ پہ کوئی آزمائش لے کے آتا ہے لیکن آپ کو اللہ پر یقین ہو کہ بھیا اب میرا بندہ، میرا جو رب ہے وہ صرف ان پہ آزمائشیں لاتا ہے جو اس سے وہ محبت کرتا ہے، آپ صبر کریں گے انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کو اجر نہیں دے گا، ضرور دے گا، بلکہ ڈبل ٹرپل جتنا آپ نے سہا ہے نا اس سے آپ سوچ نہیں سکتے اس سے کتنا زیادہ اجر ملے گا آپ کو. بس کیا چیز ہے؟ اللہ پر یقین. کیا چیز ہے؟ اللہ پر یقین ہونا چاہیے. میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے یہی بولا کہ اگر لوگوں کو اللہ پر یقین ہو تو وہ کبھی بھی بھوکے نہیں رہیں گے. جیسے برڈز جو ہیں وہ جاتی ہیں صبح بھوکی، لیکن جب واپس آتی ہیں تو فل ہوتی ہیں، ان کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. اگر ہمیں بھی ایسی اللہ پہ بھروسہ ہو کہ بھائی نہیں ہم کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے، اللہ پر یقین، ہم اپنی محنت کر رہے ہیں، ہم نہیں کما پا رہے تھے پر ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں روزی دے گا، انشاءاللہ ہماری ترقی بھی ہوگی، تو کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کو اللہ پہ یقین ہے نا پورا، انشاءاللہ ہوگی. تو بھائی وصلی اللہ علیہ خیر محمد وعلیہ آلہ وصحبہ اجمعین. اگر آپ کو کوئی میری بات بری لگی ہو تو مجھے معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.